آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو آپ دیکھیں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، مشکل وقت اور امید کی کرن۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ قرآن کی سورت الشرح کی ایک آیت کے گرد گھومتا ہے، اور یہ آیت وہ تکلیف کے لمحوں میں ایک غیر معمولی قسم کی تسلی پیش کرتی ہے۔ یقیناً، اور آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ اس آیت کا اصل پیغام کیا ہے، خاص طور پر یہ وعدہ کہ مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ کیسے ہماری سوچ کو بدل سکتا ہے۔ اور یہ اس احساس کو بھی چھوتا ہے جو مشکل میں اکثر ابھرتا ہے، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو دیکھتے ہیں کہ یہ مواد اس سوال پر کیا روشنی ڈالتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے انسانی تکلیف کے تجربے سے، جو عالمگیر ہے۔ درست فرمایا، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو لازم ہے، کوئی بھی اس سے مبرا نہیں۔ اور جب حالات سخت ہوتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں آنا، میں ہی کیوں، ایک آپ کہہ لیں فطری انسانی رد عمل ہے۔ یہ مایوسی، الجھن اور کبھی کبھی بے بسی کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا، تو اسی کیفیت کے تناظر میں سورت الشرح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سامنے آتا ہے۔ یہ آیت کیا ہے اور اس کا فوری مفہوم کیا بنتا ہے؟ جی، آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ایک سیدھا سادہ مگر انتہائی طاقتور وعدہ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ ساتھ ہے۔ یہ ساتھ والی بات یہ واقعی بہت اہم ہے، اور اس سے بھی زیادہ قابل ذکر یہ ہے کہ یہ جملہ فوراً بعد پھر دہرایا گیا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی دو بار تاکید۔ اس تکرار کی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف زور دینے کے لیے ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، بعض مفسرین کے نزدیک یہ محض تاکید سے بڑھ کر ہے۔ ایک نہایت دلچسپ تشریح یہ ہے کہ عربی قواعد کی روح سے پہلی آیت میں العسر یعنی مشکل وہ معرفہ ہے، اور یسرن یعنی آسانی وہ نکرہ ہے۔ جب یہ آیت دہرائی گئی تو اصول یہ ہے کہ معرفہ اسم کا تکرار اسی شے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ نکرہ یعنی انڈیفائنڈ اسم کا تکرار وہ مختلف شے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے معنی یہ بنتا ہے کہ ایک ہی متعین مشکل کے ساتھ کئی یا کم از کم دو مختلف قسم کی آسانیاں وابستہ ہیں؟ یہ تو حیران کن نکتہ ہے۔ مطلب یہ صرف 1.1 کا معاملہ نہیں کہ ایک مشکل گئی تو ایک آسانی آ گئی، بلکہ یہ ایک طرح سے وہ میزان کو امید کی طرف جھکا دیتا ہے کہ ہر ایک مشکل کے مقابلے میں امکانات زیادہ ہیں۔ یہ تو سوچ ہی بدل دینے والی بات ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ یقین دہانی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اور بنیادی اصول جڑا ہے جس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ صحیح، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مشکل میں ہے تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس میں وہ اس مشکل سے گزرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن عملی طور پر جب انسان بالکل ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا ہو تو اس صلاحیت یا وسعت کو کیسے محسوس کرے، مطلب اسے استعمال میں کیسے لائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہ آیت محض ایک بیان نہیں ہے، بلکہ ایک یاد دہانی ہے کہ انسان کی اندرونی قوت اکثر اس کی اپنی توقع سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وسعت صرف برداشت کی حد نہیں، بلکہ اس میں مشکل سے سیکھنے، حالات کے مطابق ڈھلنے اور بالآخر نمٹنے کی صلاحیت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اب اسے فعال کرنے کے لیے صبر، اللہ پر یقین یعنی توکل، اور جو بھی وسائل میسر ہوں ان کو استعمال کرنے کی کوشش درکار ہوتی ہے۔ یہ کوئی جامد حالت نہیں بلکہ ایک متحرک عمل ہے۔ توکل کا ذکر آیا آپ نے، کیا یعنی بھروسہ؟ اس کا مطلب صرف انتظار کرنا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، عموماً توکل کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اپنی پوری کوشش اور تدبیر کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ بے عملی کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی محنت کو اللہ کی مدد اور فیصلے سے جوڑنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آسانی اسی کی طرف سے آئے گی جس نے آزمائش بھیجی ہے۔ اچھا، تو مجموعی پیغام یہ بنتا ہے کہ مایوس نہ ہوں، مشکلات آزمائشیں ہیں، لیکن ان کے اندر ہی کہیں نہ کہیں آسانی کا عنصر بھی پوشیدہ ہے، اور ہم میں اس سے نمٹنے کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے۔ بالکل، بنیادی نقطہ وہی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ایک الہی قانون کی طرح ہے۔
تو آج کے اس جائزے سے یہ بات تو بالکل کھل کر سامنے آئی کہ قرآن کی یہ مختصر سی آیات کس قدر گہری تسلی اور امید کا پیغام رکھتی ہیں۔ یہ یقین کہ ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے، اور یہ کہ ہم پر ہماری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ یقیناً، اور یہاں ایک نکتہ ہے جو مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ آسانی مشکل کے ساتھ یعنی معا ہے، نہ کہ صرف بعد میں۔ تو اگر یہ واقعی ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عین مشکل کے دوران اس کے بیچ میں آسانی کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہو سکتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسے پہچان ہی نہ پاتے ہوں؟ یہ تو بہت دلچسپ سوال اٹھایا آپ نے۔ یعنی ہم شاید آسانی کے لیے مشکل کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ کسی اور شکل میں وہ پہلے سے موجود ہو۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ وہ آسانی شاید حالات کا مکمل خاتمہ نہ ہو، بلکہ مشکل کو برداشت کرنے کی ہمت کا بڑھ جانا ہو، یا شاید کسی غیر متوقع مدد کا آ جانا ہو، مسئلے کے کسی نئے پہلو کا سمجھ میں آنا ہو، یا دل میں ایک طرح کے سکون اور صبر کا پیدا ہو جانا ہو۔ میرا خیال ہے یہ آیت ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم مشکل کے دوران صرف تکلیف پر ہی نظر نہ رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ موجود ان ممکنہ آسانیوں کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں جو شاید ہماری نظروں سے اوجھل ہوں۔ تو وہ کون سے پہلو ہو سکتے ہیں؟ جی، یہی تو سوال ہے جس پر ہر ایک اپنے تجربے کی روشنی میں سوچ سکتا ہے۔